الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو تحیہ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اسلامی تحیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں 3 پیغام ہے۔ آپ ہر طرح کی برائی سے سلامت رہیں، ہر رنج و غم سے سلامت رہیں۔ دوسرا پیغام ہے کہ آپ کو بھلائی ہی بھلائی ملے، خیر ہی خیر حاصل ہو، نعمت ہی نعمت حاصل ہو۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو بھی بھلائی ملی ہے، جو بھی خیر ملا ہے، جو بھی نعمت ملی ہے، اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو۔ اور یہ آپسی تحیہ کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اس کی شروعات کب ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو پیدا کرنے کے بعد، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ تو فرشتوں کی اس جماعت نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کے اضافہ کے ساتھ۔ تو یہی تحیہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ سلام کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلک علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں وہ طریقہ نہ سکھا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور اسے عام کرو۔ گویا کہ سلام کو پھیلانے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان آئے گا، اور جب ایمان آئے گا تو جنت میں جائیں گے۔ سلام کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس کا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ وعلیکم السلام پہ کفایت کرے نہیں چلے گا۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو ہم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں تو بہتر ہے، یا تو ہو بہو لوٹا دیں یا کم سے کم اضافہ کریں۔ اور اگر کوئی آدمی مکمل سلام کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 10۔ دوسرا آدمی آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا 30۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مکمل سلام اگر ہم کرتے ہیں، کسی سے بھی ملے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ کہنے کی وجہ سے ہم 30 نیکیاں پاتے ہیں، ورنہ صرف السلام علیکم کہیں تو 20 نیکیوں سے خود کو
محروم کر لیتے ہیں، تو مکمل سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ترک تعلق رکھے، تعلق کاٹ کر کے رہے۔ 3 دن تک تعلق کاٹ کر رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے ملتے ہوں اور وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہو اور وہ ادھر چہرہ پھیر لیتا ہو، حالانکہ ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تو سلام میں پہل کرنا بہتر اور افضل ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ سلام کرنے کا سب سے زیادہ حق کس کو ہے؟ تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، اور کچھ لوگ جو ہے نا زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا گھر ہے تو ہم سلام کیسے کریں گے، نہیں، گھر میں جب داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو پھر بھی بسم اللہ اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ شیطانی وساوس سے بھی ہم بچ جاتے ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ داخل نہیں ہوتا۔ تو گھر میں اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو، تم پر اور تمہارے گھر والے پر برکت ہوگی، تم پر اور تمہارے گھر والے پر برکت ہوگی۔ تو گھر میں بھی جانا چاہیے تو سلام کرنا چاہیے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی سلام کرنا مسنون ہے۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورتوں کی جماعت اگر پائی جا رہی ہے تو ان عورتوں کی جماعت کو سلام کیا جا سکتا ہے، یا کسی عمر دراز عورت کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر جوان عورت ہے اور ہم بھی جوان ہیں تو ایسی عورتوں کو سلام کرنے سے بچنا چاہیے کہ یہ فتنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ عورتوں کو سلام کیا جا سکتا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوۃ فسلم علینا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند عورتوں کے بیچ ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمیں سلام کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ تو یہ اخلاق نبوی ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے سے بھی گزرتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے۔ اور اس میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی یہ ادب معلوم ہو کہ دوسروں کے پاس سے گزریں تو انہیں سلام کیا جائے۔ غیر مسلموں کو سلام کیا جائے گا یا نہیں؟ تو غیر مسلموں کو سلام کی ابتدا نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا جائے گا، وعلیکم سے جواب دیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی غیر مسلم نے کلیئر انداز میں کہا السلام علیکم تو راجح قول کے مطابق اس کے سلام کا جواب بھی وعلیکم السلام سے ہی دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہود تھے جو السلام علیکم کہتے تھے، آپ پر موت ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں آپ کو تعلیم دیا تھا کہ وعلیکم کہیں کہ تم پر بھی موت ہو۔ لیکن ایک غیر مسلم اگر ایسی نیت نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ کلیئر انداز میں السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام کے ذریعہ ہی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سلام کا جواب دو تو بہتر طریقے سے جواب دو یا اسی کلمے کو لوٹا دو۔ تو یہ غیر مسلم کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ اگر غیر مسلم کلیئر انداز میں سلام کر رہا ہے تو ہمیں مکمل جواب دینا چاہیے۔
آتے وقت جیسے سلام کرنا سنت ہے، ویسے ہی مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم، کہ جب تم میں سے ایک آدمی مجلس میں پہنچے تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے۔ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اور جب اٹھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، جیسے پہلے سلام کی اہمیت ہے ویسے ہی دوسرے سلام کی اہمیت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مجلس میں آتے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے اور مجلس سے اٹھتے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے۔ ملاقات کے وقت جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یوں کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، یہ طریقہ ایک طرح سے عبادت کا طریقہ بن جاتا ہے جو صحیح نہیں۔ خاص طور پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے پریڈ کے وقت میں کہ وہ بالکل جھک کر کے اپنے ٹیچر کے سامنے میں آتے ہیں یا احترام کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق پوچھا گیا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی اگر دوسرے آدمی سے ملتا ہے اینحنی لہو، کیا اس کے لیے جھکے؟ الفاظ دیکھیں، اینحنی لہو، کیا اس کے لیے جھکے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تو جھک نہیں سکتے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ملاقات کے وقت مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، کہ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو مصافحہ کرنا بھی ایک اچھی عادت اور خصلت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم کہنا ثابت نہیں ہے۔ مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ لنا ولکم کہنا ثابت نہیں ہے۔ غائبانہ سلام پہنچانا بھی جائز ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سلام پہنچاتا ہے تو جو سلام پہنچانے والا ہے وہ کہے گا کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جواب میں کہا جائے گا علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ نے فرمایا علیک السلام وعلی ابیک السلام، علیک السلام وعلی ابیک السلام۔ تو کوئی بھی آدمی کسی کا سلام پہنچاتا ہے تو ہم کہیں گے علیکہ وعلیہ السلام۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔